10واں سبق، پہلی بات ملائکہ کی صفات کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 206 میں فرماتے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ملائک یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، اور اللہ نے انہیں قدرت دی ہے مختلف شکل و صورت میں یہ سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے مختلف صورتوں میں فرشتے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا پہلے تمہیدی باتوں میں کہ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر کبھی وہی لاتے تھے۔ تو فرشتے انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور فرشتے نورانی مخلوق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ انہیں جو حکم فرماتے ہیں وہ اس حکم کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اور ان کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، معصیت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، لہٰذا یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی یہ سجدے والی آیت ہے، آپ حضرات نے سن لی، لہٰذا براہ راست سننے والے حضرات ان پر سجدہ تلاوت یہ لازم ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے بہت زیادہ ہے، اور ان میں مشہور فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی انسان کے کندھوں پر ہے، جسے کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور کرامن کاتبین ہمارے اچھی اور بری بات اور کام لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں کہ 2 فرشتے اور بھی ہیں، جو انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں جسے منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ تو یہ پیدائش سے لے کر آخر تک مختصر سی فرشتوں کے بارے میں انہیں سمجھاتے ہیں۔ مبارک ہے بخاری شریف کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی میں حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسری مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مسلمان محفوظ رہے۔ لہٰذا مسلمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ مسلمان زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یہ مسلمان کی صفت ہے۔ اور المسلم سے مراد یہاں پر کامل مسلمان ہے، لہٰذا کامل مسلمان کی یہ صفت ہے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، غیبت کر کے، الزامات کر کے وغیرہ، اور اپنے ہاتھ سے وغیرہ سے، جسم سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 3، عقائد میں سے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ ہماری نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ جن کاموں پر اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام مقرب اور مشہور فرشتے۔ یہ فائدے کے طور پر ان کے درمیان درجات کا ذکر کیا ہے۔ خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے، خواص ملائکہ عام بشر، اولیاء، اتقیاء، صلحاء وغیرہ سے افضل ہے، اور پھر اولیاء، اتقیاء، عام بشر یہ عام ملائکہ سے افضل ہے، اور عام ملائکہ فاسق اور فاجر انسان سے افضل ہے۔ نمبر 4، تیمم کے مسائل اور احکام۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا، اور نمبر 3 بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ یہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، اس میں نیت کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا، نمبر 3 ہاتھوں پر، یہ بازوؤں پر ہاتھ ملنا، بازوؤں پر ہاتھ ملنا۔ تیمم کی 5 سنتیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا تیمم کے لیے سنت ہے۔ نمبر 2 پے در پہ تیمم کرنا۔
نمبر 3 ترتیب سے تیمم کرنا، پہلے چہرے پر پھر اس کے بعد بازوؤں پر، اور نمبر 4 مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا، جیسے آپ مٹی میں ہاتھ لگاتے ہیں تو اس طرح حرکت دینا، پھر اس کے بعد اس طرح کرنا، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو اس طرح کرنا۔ نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تیمم میں سنت ہے۔ تیمم کی شرائط میں سے تقریباً 6 شرائط ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا تیمم کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 جس چیز پر آپ تیمم کر رہے ہیں وہ زمین کے جنس میں سے ہو، جس چیز پر آپ تیمم کر رہے ہیں وہ زمین کی جنس میں سے ہو۔ ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازو پر پھیرنا۔ نمبر 4 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، 2 دفعہ مارنا، ایک دفعہ آپ نے مار لیا اس طرح حرکت دے دی، سنت بھی ادا ہو گئی اور شرط بھی پوری ہو گئی اور فرض بھی پوری ہو گئی، پھر چہرے پر، پھر دوسری دفعہ اور آپ نے حرکت بھی دے دی، سنت بھی پوری ہوئی، شرط بھی پوری ہوئی، ہاتھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ نمبر 5 اس طرح چہرے اور بازو پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے۔ نمبر 6 جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان مجبوریوں کی موجودگی ہو، وہ مجبوری پائی جائے تب آپ کے لیے تیمم جائز ہے، اور وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے وہ 5 قسم کی ہے۔ نمبر 1 تو پانی چاروں طرف سے آپ ڈھونڈ لیں اور ڈھونڈنے سے بھی پھر 1 میل تک آپ کو نہ ملے تو یہ تیمم کے شرائط میں سے ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی مجبوری، 5 مجبوری ہے جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے، ان میں پہلی مجبوری یہ ہے کہ چاروں طرف کم از کم 1 میل تک پانی دور ہو۔ نمبر 2 پانی تو موجود ہے لیکن خطرہ ہو کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جاؤں گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا معذور ہو جاؤں گا، یا مر جاؤں گا۔ نمبر 3 پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہے کہ وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں سخت پیاس لگنے کی صورت میں اور پانی نہیں ملے گی۔ نمبر 4 پانی تو بہت ہے لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا، جیسے کنویں کے کنارے کھڑا ہوں لیکن ڈول وغیرہ نہیں ہے، یا الیکٹرک پمپ نہیں ہے، بجلی نہ ہو۔ نمبر 5 جب ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی تو پانی کے پائے جانے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا مرد حضرات نماز جنازہ یا نماز عید کے لیے جائے، دیکھے کہ نماز ہو رہی ہے، اگر وضو کرنے چلے گی تو نماز ختم ہو جائے گی تو وضو کے بجائے پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، نمبر 1 ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے، نمبر 2 پگھلانے سے نہ پگھلے، نمبر 3 زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہیں، تو ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، مٹی وغیرہ ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اور سنن ترمذی باب ما جاء ما یقول اذا خرج من بیتہ، اس میں مسنون دعا ہے گھر سے نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 5 چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔